صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آج ایک سیرت کے ایک نئے چیپٹر کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، مکی زندگی کا خلاصہ، مکی زندگی کی تفصیلات الحمدللہ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 76 ہے، کلاس نمبر 76 ہے، اور 75 کلاسز کے اندر ہم نے مکی زندگی تک کا پورا جو ایرا تھا، اس کا جو دورانیہ تھا، اس کو کور کیا۔ اب آگے سے آن ورڈ انشاءاللہ مدنی زندگی پر بات کریں گے۔ مدینہ منورہ کی زندگی پہ ہم بات کریں، سیرت پر بات کریں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کام کا آپ نے اہتمام ضرور کرنا ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور سبق کو انتہائی اہتمام سے، غور سے، توجہ سے وقت نکال کر سننا ہے، ایک روٹین کی کلاس سمجھ کر، روٹین کی ویڈیو سمجھ کر، ہرگز اس کو عام روٹین کی ویڈیوز کی طرح ٹریٹ مت کیجیے گا۔ بہت ہی ریسرچ اور تحقیق اور محنت کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں، تاکہ ہم ایک حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ بھی سکیں، پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کر سکیں، اور اپنی زندگی کے سارے شعبوں کو سیرفائی بھی کر سکیں، اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچا سکیں۔ مدینہ منورہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے دور کا، ایک نئے فیض کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ تکلیفوں اور مشقتوں سے بھرے جو لمحات تھے، وہ تو کسی حد تک اپنے اختتام کو پہنچے، لیکن آگے ایک جہد مسلسل کی ایک مستقل داستان رقم ہونی تھی۔ ایک نیا چیلنج حضور علیہ السلام کو درپیش تھا۔ ظاہر ہے کہ اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ کا قیام، اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہاں، خوشگوار بات یہاں پہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بہرحال حضور علیہ السلام اس طرح تنہا نہیں تھے جس طرح کی تنہائی آپ علیہ السلام کو مکہ میں فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ آپ کے ارد گرد آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک ایسا حلقہ، ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی تھی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی وفادار جماعت کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹیم تھی جو آپ علیہ السلام نے تیار کی، اور انہی کے ذریعے حضور علیہ السلام کے جو پروجیکٹس تھے، جو منصوبے تھے، جو آپ علیہ السلام کام کرنا چاہتے تھے، انہی کے ذریعے آپ علیہ السلام نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ مدنی زندگی کا آغاز حضور علیہ السلام نے چند اہم کاموں سے کیا۔ ویسے تو مدنی زندگی کے اندر بہت سے واقعات ہیں، غزوات ہیں، سرایا ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے، لیکن اس کا آغاز حضور علیہ السلام نے چند اہم کاموں سے کیا۔ اور اگر ہم دیکھیں، آغاز میں کیے جانے والے 3 کام بڑے اہم تھے، اور ان 3 اہم کاموں کے پیچھے 3 مقاصد تھے۔ جب بھی آپ ایک اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ قائم کرنے جاتے ہیں تو اس میں یہ 3 چیزیں ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہاں رہنے والوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا کام کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، رہن سہن، تعلقات، ریلیشن وہ کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے مواخات مدینہ قائم فرمائی، اور مہاجر اور انصاری صحابہ کو بھائی بھائی بنایا۔ اس کی کیا تفصیل ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ اور تیسرا اہم مقصد کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے مسلمانوں کا، یہاں کی اسٹیٹ کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔
اس کو متعین کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میثاق مدینہ فرمایا، وہاں کے یہودیوں کے ساتھ، وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ایک دستور مرتب کیا گیا کہ کن اصولوں کی بنیاد پر کیا ہمارا کنسٹیٹیوشن ہوگا، کیا ہمارا آئین ہوگا، دستور ہوگا، جس کی بنیاد پر ہر شہری مدینہ منورہ کی اسٹیٹ میں رہے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے۔ اور جب آپ مدینہ منورہ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نہیں تھے، سفر کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو گائیڈ تھے عبداللہ بن اریقط، وہ جب واپس جانے لگے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے عبداللہ بن اریقط کے ہمراہ 2 صحابہ کو بھیجا، جن میں سے ایک کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے صحابی کا نام ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا گیا، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو بھی لے آئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو بھی لے آئیں۔ 500 درہم دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر راستے میں کوئی خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ بھی کریں، اور راستے میں ظاہر ان کو سواری کے لیے اونٹ خریدنے تھے تو وہ اونٹ بھی خرید لیں، اور واپسی میں ان اونٹوں پہ سوار کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لے آئیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ حضرات لے کر آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تو ہو چکا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کر یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچے، اور عبداللہ بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے ساتھ وہاں سے تشریف لائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی پہلے یہ کوشش کی کہ جیسے ہی آپ تھوڑا سیٹل ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی مرحلے میں اپنے گھر والوں کو بلوا لیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ آج کے سبق میں میرا فوکس یہ ہے کہ ہم صرف واقعات پہ فوکس کریں، اور آج کے سبق میں واقعات پر بات کر لیں، پھر انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم اس سے حاصل ہونے والے جو پیغام میسیجز ہیں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ظاہر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام تھا، اس کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 مہینے تک 7 منتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سٹے کیا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام ربیع الاول سے لے کر صفر تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا۔ اس روایت کو اگر دیکھیں تو یہ کل 10 مہینے بنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے تو اس دوران ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے، موقع ہوتا تھا تو دین کی دعوت بھی دیتے تھے، اور اس دوران اسلام کا جو پیغام تھا، اسلام کا جو میسج تھا، وہ انصار کے سوائے چند گھروں کے تقریباً تمام گھروں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ پیغام پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر چکا تھا، تو ایک فضا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی تیار ہو گئی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک ایکسیپٹنس اس معاشرے اور اس سوسائٹی میں موجود۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 اہم کام کیے، جیسے میں نے عرض کیا، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مواخات مدینہ قائم فرمایا، اور میثاق مدینہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر سے۔ سب سے پہلا کام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ پہنچ کے کیا ہے،
وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہو گیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول میں تشریف لائے ہیں اور ربیع الاول ہی میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہو گیا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جہاں نماز کا وقت ہو جاتا تھا آپ وہاں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور روایات سے آتا ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھی، اور گھر میں بھی پڑھی۔ جہاں آپ کو موقع ملتا تھا نماز پڑھنے کا آپ وہاں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب ایک زمین تھی جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام تھا سہل اور دوسرے کا نام تھا سہیل۔ یہ 2 یتیم بچے تھے، ان کی ملکیت تھی زمین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے طے کیا کہ یہاں ہم نے مسجد بنانی ہے۔ سہل اور سہیل یہ دونوں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی جب بیٹھ گئی وہاں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ھذا انشاء اللہ المنزل، کہ انشاءاللہ یہ ہمارے قیام کی جگہ ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں لڑکوں کو بلوایا، یعنی سہل کو اور سہیل کو۔ یہ دونوں صحابی بنے بعد میں اور بہت بڑے درجے کے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دیگر غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ یہ جو زمین تھی ان یتیم بچوں کی، یہ کھجوریں خشک کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ جو کھجوریں ہوتی ہیں نا، تر کھجوریں، ان کو خشک کیا جاتا ہے، چھوارے بنانا وغیرہ، جو دیگر مقاصد کے لیے۔ تو اس کا کچھ حصہ ایسا تھا جہاں پہ کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں لڑکوں کو بلوایا اور ان سے جگہ کے بارے میں بات چیت کی کہ ہم آپ سے زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لا بل نہبہ لک یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو بیچیں گے نہیں، ہم آپ کو یہ گفٹ کریں گے، آپ ہماری طرف سے یہ ہدیہ لے لیجئے، ہم آپ کو فری میں یہ دینا چاہتے ہیں، آپ مسجد بنا رہے ہیں، ہمارا حصہ ڈل جائے گا۔ عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے بنو نجار کے لوگوں، اپنی اس زمین کی قیمت بتاؤ، ثامنونی بحائطکم، اور معاملہ فائنل کرو، کیا ریٹ ویٹ تم نے بتانے ہیں، ہم کوئی بیٹھ کے معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا اللہ، نہیں اللہ کی قسم ہمیں اس کی قیمت بس اللہ سے چاہیے، ہم آپ سے نہیں لینا چاہتے۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو قیمت ہے یہ ہم بچوں کو ادا کر دیں گے، آپ سے ہم نہیں لیں گے، بس آپ کو اگر یہ زمین پسند آ رہی ہے یہ آپ رکھ لیں، پیمنٹ ان کو ہم کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار فرمایا کہ میں آپ کی طرف سے اس کو مفت میں قبول نہیں کروں گا۔ بہرحال قیمت طے کی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ مسجد کی قیمت ادا کر دیں، تو 10 دینار مسجد کی قیمت ادا کی گئی۔ 10 دینار کی اگر آج کی ہم قیمت لگائیں 2026 جون کی، تو اس حساب سے یہ تقریباً کوئی لگ بھگ 14 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں، یعنی یہ زمین کی قیمت تھی۔ یوں مسجد نبوی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے زمین خریدی گئی اور مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان یتیم بچوں نے بھی زمین ہدیہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے قبول نہیں کیا۔ بنو نجار کے لوگوں نے پیشکش کی، ظاہر ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ سے قیمت نہیں لے رہے، یعنی ہم ان کو پیمنٹ کر دیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول نہیں کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خود حکم دیا کہ بھائی آپ ادا کر دیں قیمت۔ اس پر میں پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ہر ایک سے ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، یہی جو علی الاطلاق یہ بات کی جاتی ہے کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، تو ہر ایک سے ہر وقت میں ہر طرح کا ہدیہ قبول کرنا سنت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں مختلف مواقع پر مختلف طرز عمل ملتا ہے، اس لیے موقع محل کو دیکھ کر، شریعت کے احکام کو دیکھ کر کہ یہاں کیا صورتحال بن رہی ہے، حکمت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے ہدیہ قبول کرنا ہے یا نہیں۔ اسی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور کسی کا ہدیہ قبول نہیں کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدیہ آپ نے قبول کر لیا۔
اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ مسجد نبوی میں اس وقت سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں صرف نماز پڑھی نہیں، آپ مسجد نبوی ظاہر ہے کہ آپ ہی امامت کے منصب پر فائز ہیں، تو آپ ہی امامت فرماتے رہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نماز کا کتنا اجر ہوگا، کوئی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مرتبہ سبحان اللہ، اس کا اللہ کے یہاں کتنا مقام ہوگا، ہم کوئی کیلکولیشن کر سکتے ہیں؟ پھر صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے، ان سب نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی. پھر مسجد نبوی سے اور دین کے کتنے اہم اہم کام ہوتے رہے، اس پر انشاءاللہ میں اگلے سبق میں بات کروں گا. آج تک مسجد نبوی میں کتنے کروڑوں اربوں مسلمان نماز پڑھ چکے ہوں گے، اور قیامت تک کتنے کروڑوں اربوں مسلمان اور نماز پڑھتے رہیں گے. آپ ذرا بیٹھ کے کیلکولیشن شروع کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک عمل کی، تو آپ کا جو کیلکولیٹر ہے وہ فیل ہو جائے گا، اور اس اجر و ثواب کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے. یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مسجد نبوی کی جو زمین تھی وہ کس کنڈیشن میں تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اس زمین کے اندر مشرکین کی قبریں بھی تھیں، کھجور کے کچھ درخت بھی تھے، اور کچھ زمین اس کی ویران تھی، جیسے پانی جمع ہوتا ہے، کچرا وچرا پڑا ہوتا ہے، یعنی یہ اس طرح کی زمین تھی. کچھ کہیں پہ قبریں تھیں، کوئی بالکل غیر آباد ویران سا تھا، اور کہیں پہ کھجور کے درخت ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قبروں کو اکھاڑ دیا جائے، درختوں کو کاٹ دیا جائے، اور جو جھاڑ جھنکار جھاڑیاں ان کو صاف کر کے برابر کر دیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا ہی کیا. جو کھجور کے درخت تھے، اس کے جو تنے تھے، وہ قبلے والی سائڈ میں ایک قطار میں رکھ دیے گئے، ایک طرح سے گویا کور کر دیا اس کو سامنے قبلے کی دیوار کی طرف. مسجد نبوی کا سنگ بنیاد کیسے رکھا گیا؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا. اور مسجد نبوی کی اگر لوکیشن کی بات کریں، یہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے بالکل سینٹر میں تھی اس زمانے کی آبادی کے لحاظ سے. اور اس سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کسی محلے میں، علاقے میں، شہر میں کس جگہ پر ہونی چاہیے جو ہر طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھائی اب تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اینٹیں تیار کی گئیں. اس کے بعد جب اینٹیں تیار کی گئیں تو تقریباً 3 ہاتھ گہرائی، عربی میں جب ذراع کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، گز، جو شرعی گز جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ 1 ہاتھ کے برابر، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 1 گز کہلاتا ہے، شرعی گز. تو ذراع اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اردو میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ہاتھ کھدائی کی گئی، اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ 3 گز کھدائی کی گئی، بنیادیں کھودی گئی. اور اس کھدائی کے لیے سب سے پہلا جو پھاوڑا تھا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود چلایا، جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ مسجد نبوی کے سنگ بنیاد ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر باقی صحابہ نے بھی کھدائی کے عمل میں حصہ لیا. جب کھدائی کا عمل مکمل ہو گیا تو بنیادوں کو اینٹوں سے بھر دیا گیا، جو اینٹیں تیار کی گئی تھی ان اینٹوں سے اس کو بھر دیا گیا. اور جب یہ بنیادیں مکمل ہو گئیں پھر دیواروں کا کام شروع کیا گیا. دیواریں جب بنائی گئی تو شروع میں مسجد پہ کوئی چھپر، کوئی چھت، چھپرا کچھ نہیں تھا. لیکن جب گرمی کی شدت محسوس ہونے لگی، بارش ہوتی تو پھر بارش میں ظاہر پانی بھی آتا تھا، تو اس وقت ضرورت محسوس کرتے ہوئے مسجد نبوی کے کچھ حصے کو، جو اس کا اگلا حصہ تھا، اس کو کھجور کے تنوں اور لکڑیوں سے ایک تو ستون بنائے گئے، کھجور کے جو تنے تھے اس کے ستون بنائے گئے کھجور کی ٹہنیوں سے، کھجور کے تنوں سے، اور ان کے اوپر کھجور کی شاخیں ڈالی گئیں. کھجور کے جو درخت کی شاخیں اور کھجور کے درخت کے جو پتے وغیرہ تھے اس پہ اس کو چھپر بنایا گیا. پھر اس پر چٹائی بچھائی گئی اور پھر اس کو مٹی سے لیپ دیا گیا.
پہلے لیپا نہیں تھا لیکن بارش میں پانی ٹپکتا تھا، تو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس پر مٹی ڈال کر، یعنی اس پہ کھجور کے درخت کی شاخیں، پتے، پھر اس پہ چٹائی، پھر اس کو مٹی سے لیپ دیا گیا. یوں مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ بنائی گئی مسجد نبوی کے کچھ حصے پر جو اگلی صفوں والا حصہ تھا. مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں اس کی جو لمبائی تھی وہ انسانی قد سے کچھ بالش، ایک بالش اس کو کہتے ہیں نا، انسانی قد سے کچھ بالش زیادہ تھی. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس طریقے سے مسجد نبوی کی بنیادیں بھی رکھی گئیں اور ستون بھی کھڑے کر دیے گئے، دیواریں بھی ایک طرح سے اس کو کور کر دیا گیا اور چھت بھی اس کی ڈال دی گئی. آپ آج کی زبان میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، ایک طرح سے جو گرے سٹرکچر تھا وہ تیار ہو. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی ہے اس وقت مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف تھا. دیکھیں مدینہ منورہ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ کو جو ڈائریکشنز ہیں وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی میپ کو آپ جب سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دائیں جانب جو ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو ایسٹ کہتے ہیں، مشرق. جو بائیں جانب جہت ہوتی ہے اس کو ویسٹ کہتے ہیں. جو اوپر کی جانب جہت ہوتی ہے اس کو شمال، اور نیچے کی جانب کو جنوب کہتے ہیں. تو ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ. مدینہ منورہ میں جب آپ موجود ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ نے یہ بات پہلے پڑھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے مکہ مکرمہ میں، تو آپ یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پر یہ بیت اللہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، بیت المقدس یہاں پر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور اسی وقت میں آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا. یعنی اگر آپ مکہ میں یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے بیت اللہ کی طرف رخ تو پھر بھی ہوگا، لیکن بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہوگا. تو مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا. اچھا، مکہ مکرمہ ہے یہاں پر، مدینہ منورہ ہے یہاں پر، اور بیت المقدس ہے یہاں پر. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ منورہ میں آپ کے لیے ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں تھا، اس لیے کہ بیت اللہ یہاں ہے اور بیت المقدس یہاں ہے. تو آپ اس کو یوں سمجھیں کہ بیت اللہ خانہ کعبہ وہ جنوب میں ہے، ساؤتھ کی جانب میں مدینہ سے، اور بیت المقدس وہ مدینہ سے نارتھ کی جانب میں، شمال کی جانب میں. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو مسجد نبوی کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا. یعنی آج مسجد نبوی کا جو قبلہ ہے ظاہر بیت اللہ کی طرف ہے، آپ اس کے اپوزٹ سمجھ لیں. یعنی آج اگر یوں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت جو قبلہ تھا وہ یوں تھا، اس طرف تھا. آج جو ہمارا قبلہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جب آپ موجود ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ میں خانہ کعبہ وہ جنوب کی جانب ہے، ساؤتھ کی جانب ہے، اور بیت المقدس وہ شمال کی جانب ہے. تو جو قبلے کی دیوار تھی، یہ جو قبلہ تھا مسجد کو اس طریقے سے بنایا گیا کہ قبلہ شمال کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مسجد نبوی کی جو اگلی صفیں تھیں اس پر چھت ڈالی گئی، پیچھے کافی صحن موجود تھا جس پہ کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی. اسی دوران آگے چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ بیت اللہ خانہ کعبہ قبلہ بنے. اس کی کیا تفصیل ہے انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا، تقریباً 16-17 مہینے بعد جب قبلہ تبدیل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ دوبارہ رخ بیت اللہ کی طرف کرنے کا حکم دیا گیا، تو اب آپ جانتے ہیں کہ جو قبلے رخ کی طرف جو صفیں تھیں وہ تو مسجد کی بالکل آخری دیوار بن گئی نا، اور جو مسجد کی بالکل آخری دیوار تھی وہ مسجد کا قبلہ بن گیا. تو مسجد کے شمال کی جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چبوترا، ایک چھت سی بنا دی تھی، اور وہاں پر جو اصحاب صفہ، جس کو صفہ بھی کہا جاتا ہے، ظلہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ اصحاب صفہ ہوتے تھے. اصحاب صفہ کون تھے، کیا کرتے تھے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے. تو صفہ کی تعمیر ابتدا میں تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی اس طرح کا ایک چھپرا بنایا تاکہ یہاں جو رہنے والے صحابہ ہیں، مسافر ہیں، وفود جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ ٹھہر سکے اور ان کے لیے کوئی جگہ وہاں میسر ہو. آپ اس کو یوں سمجھیں،
میں تصاویر اور نقشوں کے ذریعے بھی انشاءاللہ اس کو واضح کر دوں گا. مثال کے طور پر یہ پورا اگر آپ سمجھیں زمین ہے مسجد نبوی کی، ٹھیک ہے، اور قبلہ اب جنوب کی طرف ہو گیا، مثال کے طور پر یہاں ہو گیا، تو ایک شیڈ تو یہاں بن گیا نمازیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک شیڈ بن گیا جو پہلے سے ہی آپ سمجھے موجود تھا شمال کی جانب میں، تو قبلہ اس طرف ہو گیا، ایک شیڈ یہاں تھا، اصحاب صفہ یہاں ہوتے تھے، بیچ کا جو ایریا تھا یہ صحن تھا، خالی تھا، اس پہ کوئی چھت نہیں تھی، یعنی کور تو تھا لیکن چھت نہیں تھی. تو آپ کہیں کہ یہ حصہ کور تھا، یہ حصہ کور تھا، اور بیچ کا حصہ اس کا خالی تھا. یہ اس کا ایک نقشہ یا سٹرکچر تھا جس سٹرکچر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اس وقت جو مسجد نبوی کا رقبہ تھا اس میں تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 1700 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے. مسجد نبوی کی میں توسیع بھی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایکسپینشن کی ہے. غزوہ خیبر کے بعد جب خیبر کی فتح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوئی، ظاہر مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی، تو اس مسجد نبوی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور میں توسیع کی گئی، اور اس وقت تقریباً 4000 سے زیادہ کچھ لوگوں کی نماز پڑھنے کی اس میں گنجائش بنی. مسجد نبوی کا رقبہ کیا تھا اس پہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. مسجد نبوی کے رقبے کے بارے میں ہمیں 2-3 طرح کی روایات ملتی ہیں. زیادہ تر کتابوں میں ہمیں جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ مسجد نبوی کی جو لمبائی تھی وہ 7 گز تھی، اور مسجد نبوی کی جو چوڑائی تھی یعنی لینتھ اس کی 70 گز تھی، اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 60 گز تھی. 70 اور 60، لمبائی 70 اور چوڑائی 60. اگر اس کو ہم میٹر میں لے کر آئیں تو لمبائی آپ اس کو یوں کہیں کہ 35 میٹر لمبائی تھی، 35 میٹر اس کی لینتھ تھی، اور 30 میٹر اس کی چوڑائی تھی. 35 میٹر لمبی اور 30 میٹر چوڑی. یوں مسجد کا جو کل رقبہ بنتا ہے وہ 4200 مربع گز، اور اگر ہم میٹر کی بات کریں تو 1050 مربع میٹر بنتا ہے. اور اسی کو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسجد نبوی میں کتنے لوگوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش تھی. ایک قول ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی دونوں 100 گز سے کچھ کم تھی. اب 100 گز سے کتنی کم تھی اس روایت سے اس کی تعیین ہو جاتی ہے کہ 70 لمبائی تھی اور 60 گز اس کی چوڑائی تھی. بہرحال مسجد بہت تنگ بھی نہیں تھی، بہت زیادہ کوئی کشادہ بہت بڑی مسجد بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے بہرحال کافی تھی. جیسے میں نے بتایا کہ جب خیبر کی فتح ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو وسعت دینا چاہیے، آپ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو ایک انصاری صحابی کا مکان تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا، اور خرید کر اس کو بھی مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا گیا، اور پہلے جتنا رقبہ تھا اس کا تقریباً ڈبل کر دیا گیا. مسجد نبوی کے اندر جب تعمیر اس کی جا رہی تھی، اس کے اندر 3 دروازے بنائے گئے تھے. ایک کو باب ابی بکر کہا جاتا ہے، ایک کو باب الرحمہ کہا جاتا ہے، اور ایک کو باب جبریل کہا جاتا ہے. جو باب ابی بکر ہے وہ اس جانب تھا جس جانب ابھی قبلے کی دیوار ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ قبلہ اس وقت شمال کی جانب تھا، تو باب ابی بکر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے انٹرنس، یعنی اگر یہ مثال کے طور پر جنوب کی سائڈ ہے، قبلہ یہاں پر ہے اور یہاں تک مسجد نبوی کا رقبہ ہے، تو یہاں پر یعنی یہ شمال کی سمت ہے، یہاں پر دروازہ بنایا گیا باب ابی بکر، اور جنوب کی سمت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نقشے میں یہ دروازے آپ کے سامنے واضح کر دوں. تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ جو باب ابی بکر تھا وہی قبلے کی دیوار بن گئی، تو اس وقت اس دروازے کو بند کر دیا گیا، اور جو شمالی دروازہ تھا یعنی پرانا جو قبلہ تھا وہاں سے دروازہ کھولا گیا. سلطنت عثمانیہ کے اندر جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو یہ دروازہ مسجد نبوی کی حدود میں داخل کر دیا گیا تھا. دوسرا دروازہ تھا جو مغرب کی جانب بنایا گیا، اسے باب الرحمہ بھی کہتے ہیں اور باب عاتقہ بھی کہتے ہیں. تیسرا دروازہ تھا جس کو باب جبریل کہتے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حجرات ہیں، آپ کی جو قیام گاہ ہے اس جانب تھا، یعنی آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ مشرق کی جانب.
تو مغرب کی جانب باب الرحمہ ہے اور مشرق کی جانب باب جبریل ہے، اور اس باب جبریل کو باب عثمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ دروازہ تھا جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے اور نماز مسجد نبوی میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ 3 دروازے تھے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نقشے میں، تصویروں میں یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے، اور اس کی جو آج کے دور میں یہ کہاں واقع ہے اس پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے سبق میں تفصیل سے بات کروں، تاکہ آج ہمارا یہ جو سبق ہے واقعات سے متعلق جو چیزیں یہ ہم مکمل کر سکیں۔ مسجد نبوی کا جو فرش تھا وہ زمین پر ریت اور سنگریزے بچھائے گئے، اس کو برابر کر دیا گیا، اور یوں مسجد نبوی کا جو فرش تھا کوئی پکا فرش نہیں تھا، بس ریت اور کنکر بچھا کر اس کو لیول کر دیا گیا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تقریباً 12 دن کے اندر مکمل کی گئی ہے۔ جو طرز تعمیر تھا مسجد نبوی کا انتہائی سادہ، آپ پڑھ چکے ہیں کہ کھجور کے تنے، کھجور کی شاخیں، مٹی سے اس کو لیپا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں سب چیزیں ایسی ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں بڑے پکے پکے قلعے، اور مدینہ منورہ تو اس کے لیے معروف تھا، مدینہ منورہ کے اندر بہت بڑے بڑے قلعے موجود تھے، اور مدینہ کے لوگ اپنے ان قلعوں پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی وہ بہت ہی سادہ طرز تعمیر کے ساتھ اس کو بنایا، اور اس مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کام کیا، اور کیسی بہترین جماعت آپ نے تیار کی، اور کیسے پوری دنیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام انقلاب لے کر آئے۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ پوری طرح اس تعمیر کے کام میں، کنسٹرکشن کے کام میں شریک تھے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک پھاوڑا چلایا، سنگ بنیاد رکھا، اور بس لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوری طرح ان کے ساتھ شریک رہے۔ جس طرح باقی صحابہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ وہ اگر گارا مکس کر رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ بہت مشقت سے اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے دے دیں، آپ آرام فرما لیں، میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ ہمارے دل کے صفحات پہ ہمیں لکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اذهب، تم جاؤ، فاحتمل غیرہ، اور کوئی اینٹ اٹھا لو نا، مجھ سے کیوں اینٹ لے رہے ہو؟ فلست بافقر الیہ منی، تم اللہ کے مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہو، یعنی میں تم سے زیادہ اللہ کا محتاج ہوں۔ اگر تمہیں ثواب کمانے کی ضرورت ہے تو مجھے تم سے زیادہ ثواب کمانے کی ضرورت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تواضع ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیہیویئر اور رویہ ہے۔ اب جب لیڈر کا، قائد کا، استاذ کا، مربی کا، شیخ کا اپنے ساتھی اور شاگرد اور کے ساتھ یہ والا رویہ ہوگا کہ جو کام نیکی کا کیا جا رہا ہے آپ اس کو بتائیں کہ میں تم سے زیادہ محتاج ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا جو تعلق بلڈ ہوگا وہ کس درجے کا بلڈ ہوگا۔ لیکن اگر بڑا صرف اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ آرڈر چلا رہا ہے، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، اور خود کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کو موت آتی ہے، تو وہ جو کنیکشن، وہ جو ریلیشن بلڈ ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی بلڈ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَسْتَ بِأَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، کہ تم اللہ کے مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے نا مجموعی طور پر، اب مدنی زندگی میں اس کی اور تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی، تو یہ بات ہمیں بار بار سیکھنے کو ملتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، خود کاموں میں شریک رہیں۔ آپ غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، جتنے غزوات کی ہم بات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس شریک رہیں۔ غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر میں وہ کڑے، خود کے کڑے پھنسے، زخمی ہوئے آپ اس کی وجہ سے۔ خندق کا موقع تھا تو صحابہ کرام اگر خندق کی کھدائی کر رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ شریک تھے۔ سفر اور حضر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا۔ ایک ایسے دور میں کہ جب ہم دنیا میں ہر طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سربراہان مملکت، بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر، سربراہان
وہ صرف آتے ہیں فیتا کاٹتے ہیں اور یہ جا وہ جا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل اور آپ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک حقیقی قائد اور حقیقی لیڈر کون ہوتا ہے. کیا اس تواضع کا، اس درجے کے اعلیٰ اخلاق کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور صرف یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ شریک تھے اور اس طرح کی باتوں سے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو مصروف رکھنے کے لیے، موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے مختلف اشعار پڑھ رہے تھے، کچھ چیزیں گنگنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے. جب آدمی کوئی اس طرح کا مشکل کام کر رہا ہوتا ہے نا اور ایک پوری ٹیم آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ شعر و شاعری، کوئی بات چیت، کوئی نعرے وارے، تاکہ اس سے ایک ہلا گلا ہو اور سب موٹیویٹڈ طریقے سے گرم جوشی کے ساتھ لگے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو مسجد کی تعمیر میں اول سے آخر تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حصہ لیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ اپنی قمیص مبارک میں پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور آپ کی مبارک زبان پہ یہ شعر جاری تھا: ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر، کہ یہ اصل بوجھ ہے اٹھانے کا، خیبر کا بوجھ نہیں ہے اصل. یعنی اس زمانے میں کامیاب اس شخص کو سمجھا جاتا تھا جو خیبر سے جا کے کھجورے لے آتا تھا، خیبر میں اس کا کوئی بزنس ہوتا تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہوتا تھا، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ اصل آدمی ہے. آپ نے فرمایا ھذا الحمال لا حمال خیبر، یہ اصل بوجھ ہے اٹھانے کا، خیبر کا بوجھ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ھذا ابر، یہ وہ ثواب ہے، یہ وہ چیز ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے یہ باقی رہنے والا ہے، اطہر، بہت پاکیزہ ہے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ شعر گنگنا رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ صرف شعر نہیں پڑھ رہے تھے، مہاجرین، انصار جو صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے ان کے لیے دعا بھی کر رہے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی پتھر لا رہے تھے، اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے اور یہ شعر آپ پڑھ رہے ہوتے تھے: اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی حقیقی خیر نہیں، لہٰذا آپ مہاجرین اور انصار کی مدد فرمائیے، آپ انصار اور مہاجرین کی مدد فرمائیے. آپ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ انصار اور مہاجرین صحابہ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دعاؤں سے نوازتے جا رہے ہیں، ان کا جوش اور بڑھ جاتا تھا اور ان کو انسپریشن، موٹیویشن ملتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ شعر صحابہ کرام پڑھ رہے تھے: لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلِ، اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کام کرتے رہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اینٹیں اٹھا کے لاتے رہیں، ہم بیٹھے رہیں؟ لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ، اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کام کرتے رہے، لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلِ، تو یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے یہ بہت بڑی گمراہی کا کام ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں؟ جب ایسا کوئی مشکل کام ہو نا، جب کوئی کام مشکل لگ رہا ہو، تو ایک تو جب سب لوگ مل کر کرتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر جب آپ کے ساتھ جو آپ کا لیڈر ہے، قائد ہے، سرپرست ہے، ادارے کا سربراہ ہے، وہ بھی جب آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے کام اور آسان ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر پھر جب اس کے اندر ماحول بنانے کے لیے اس طرح کی شعر و شاعری، نعرے، یہ چیزیں شروع ہو جائیں، وہ چیز اور آسان ہو جاتی ہے. پھر جب اس کے اندر آپ کے بڑے کی طرف سے آپ کو اس طرح کی دعائیں بھی مل رہی ہوں اور وہ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک بھی ہوں، وہ کام آپ کے لیے بالکل حلوہ بن جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کام تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے، کس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ٹیم مینجمنٹ کے اندر ایک کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے، یہ اس کی ایک مثال ہے. آگے چل کر ہمیں اس کی بار بار مثالیں ملیں گی. اور ایک قائد اور لیڈر کی نشانی کیا ہوتی ہے، ایک قائد اور لیڈر اپنی ٹیم کو کیسے لے کے چلتا ہے، ایک ٹیم لیڈر اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت اہم میسج اور پیغام ہے.
تفصیل انشاءاللہ اس پر میں آگے عرض کروں گا۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت تھی صحابہ کرام کے ساتھ۔ خود صحابہ کرام جب یہ سارا ماحول بنا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں آ گئے، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہے نا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس طرح کی چیزوں میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف مقابلہ دوڑو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآنی آیات کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو تمام صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ کیوں؟ ایک پتھر اپنے لیے اور ایک پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ، کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گنتی میں اپنے آپ کو بالکل ہمیں ایک کارکن کے طور پہ اپنے آپ کو شامل کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر 10 لوگ ہیں تو 9 ہم ہیں، 10 میں حضور ہیں، حضور تو ہمارے ساتھ بالکل ہمارے لیول پہ آ کے کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمار نے فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ بھی اینٹیں اٹھا کے لے آتا ہوں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زحمت نہ کرنی پڑے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے کہ ایک اینٹ میں حضور کے لیے اٹھا لوں گا، ایک اینٹ اپنی طرف سے اٹھا لوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ ان کو میری اتنی فکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، ان کی کمر سے گرد و غبار کو جھاڑا اور آپ نے اپنی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا فرمائے، یا ابن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے، لک اجران وللناس اجر، لوگوں کو ایک اجر ملے گا، تمہیں 2 اجر ملیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کام کر رہے ہیں، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیت، یہ عمل، یہ اس طرح کی سوچ آنا نا، یہ کریٹو مائنڈ سیٹ ہونا، کوئی ایک نیا آئیڈیا ایسا تلاش کرنا کہ جس سے آپ اپنے بڑے کو، اپنے بزرگ کو، اپنے استاد کو، اپنے مربی کو کوئی سہولت پہنچا سکیں، کہ سب اگر ایک روٹین کا کام کر رہے ہیں، آپ روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے اور زیادہ راحت اور سکون مل جائے، تو انسان کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لک اجران وللناس اجر، لوگوں کو 1 اجر ملے گا، اے عمار تمہیں 2 اجر ملے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران، یعنی یہ سلسلہ جاری تھا، یمن کے علاقے حضرموت سے ایک شخص آئے جن کا نام ہے طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر صحابی بنے بعد میں۔ یہ گارا گوندنے کے بڑے ماہر تھے، جو مٹی، جو گارا بنایا جاتا ہے نا لیپنے کے لیے، اس کے بڑے ماہر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آئے، کام میں لگ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا یار کام میں بڑے ماہر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو گارا گوندنے کا کام ہے نا، یہ ان کے سپرد کر دو، بہت اچھا گارا بنا رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، رحم اللہ امرأ احسن صنعتہ، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو اپنا کام پروفیشنل طریقے سے کرنا جانتا ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا، الزم انت ھذا الشغل فانی اراک تحسنہ، کہ یہ کام تم ہی کرو اور میرے خیال میں یہ کام تم بہت اچھے سے کر رہے ہو۔ مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی کچھ تفصیل بھی موجود ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ بنو حنیفہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مٹی گوندنے اور تیار کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا، ان ھذا الحنفی لصاحب طین، کہ یہ جو حنفی ہے، بنو حنیفہ قبیلہ کے رہنے والا جو شخص ہے، یہ جو حنفی ہے، یہ گارا گوندنے میں بڑا کمال مہارت رکھتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، قدموا الیمامی من الطین، کہ یہ جو یمامہ کا رہنے والا، بنو حنیفہ کا رہنے والا شخص ہے، اس کو مٹی کے، اس کو آگے کرو اس کام کے لیے۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُكُمْ لَهُ مَسًّا وَأَشَدُّكُمْ مَنْكِبًا، اس لیے کہ یہ مٹی گوندنے میں بھی تم سب سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کر رہا ہے، اور جسمانی طاقت اور محنت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں آپ نے فرمایا، دعوا الحنفی والطین، کہ مٹی اور گارا ان کو چھوڑ دو، یعنی بس یہ جانے اور گارا جانے، انہی کے حوالے کر دو۔ فَإِنَّهُ أَضْبَطُكُمْ لِلطِّينِ، اس لیے کہ یہ گارا تم سب سے بہت زیادہ عمدگی کے ساتھ اور پروفیشنل طریقے سے گوند رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا میسج اور پیغام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں پروفیشنلزم کی
کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کرنے کی، ماہرین فن کی کیا اہمیت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح میرٹ کی بنیاد پر کام سپرد کرتے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے سبق میں عرض کروں گا کہ ہمیں ان واقعات سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو اس طریقے سے مکمل ہوئی۔ اچھا، میں اس سے پہلے یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر ایک میوزیم بنایا گیا ہے دارالمدینہ کے نام سے۔ میں انشاءاللہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور کوشش کروں گا اگر اس کا QR کوڈ بنے تو ویڈیو میں لگا دوں تاکہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ پرائیویٹ ہے وہ، مطلب حکومت نے نہیں بنایا، کسی پرائیویٹ شخص نے بنایا ہے۔ اس میں انہوں نے مدینہ منورہ کی اس دور کے ماڈل بنائے ہوئے کہ خندق کھودی گئی کیسے کھودی گئی تھی، اسی طرح جو ہجرت کا راستہ تھا طریق الہجرہ، اصل راستہ کون سا تھا، طریق الہجرہ کون سا تھا، مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی میں وہاں گیا بھی تھا، وہاں میں نے پورا ولاگ بھی بنایا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس سبق کے بعد اگلا سبق آنے سے پہلے کوشش یہ کروں گا کہ وہ ویڈیو ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے، یہ پورا ولاگ دارالمدینہ میوزیم کا۔ اور آپ جب حرمین شریفین جائیں تو کوشش کریں اس میوزیم کا وزٹ ضرور کریں۔ میرے خیال سے کوئی 40-50 ریال اس کی ٹکٹ ہے، اور مجھے تو ہمارے جو دوست ہیں بہت اچھے، عتیق صدیقی بھائی، ان کے ساتھ میں گیا تھا اور وہاں ہم نے وزٹ کیا، بہت تفصیل سے ویڈیوز بھی بنائیں، اور اس سبق کے دوران بھی میں کوشش کروں گا جہاں جہاں میں نے جو بات کی ہے وہ ویڈیوز میں وہاں لگا سکوں تاکہ وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ اور جو ولاگ میں نے وہ بنایا انشاءاللہ وہ تفصیل سے میں پورا ایک ولاگ بھی ڈال دوں گا، اور اس سبق کے اندر بھی جہاں جہاں جو ضروری چیزیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انہی ویڈیوز سے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے اور یہ جو ماڈل بنائے جاتے ہیں نا، یہ بھی میں عرض کر دوں، یہاں پر یہ بات آئی ہے تو اس وقت جو سیرت کے سبجیکٹ کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سیرت کے ماڈل بنائیں۔ جنگ بدر ہے، اس کا ایک ماڈل بنا لیں، احد کا ایک ماڈل بنا لیں کہ یہ پہاڑ یہاں پہ تھا، یہاں کافروں کا لشکر تھا، یہاں مسلمانوں کا لشکر تھا، یہ جبل رمات تھا۔ خندق کا ایک اسی طرح کا ماڈل بنا لیں اور پھر اس کو ایکسپلین کریں، اور یہ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو کر سکیں۔ اگر یہ جو سننے والے آپ تمام حضرات ہیں، آپ میں سے کوئی اس چیز کا ایکسپرٹ ہو کہ کس طریقے سے یہ ماڈل بنائے جاتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا کر اس کی مختلف ایگزیبیشنز رکھ سکتے ہیں، مختلف لوگوں کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں، متوجہ کر سکتے ہیں، تو میں ضرور مجھے بتائیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ اگر ان کاموں میں سے کسی کام کے ماہر ہیں۔ تو میرا ارادہ ہے کہ ہم اس طرح کا ایک کلچر پروڈیوس کریں، اس طرح کا ایک ماحول بنائیں کہ ان ماڈلز کے ذریعے پھر ہم لوگوں کو سیرت سے بھی جوڑیں اور سیرت کے واقعات سے، اور ظاہر ہے کہ سیرت کے واقعات سے جوڑنے کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑنا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں چیزیں آنا شروع ہوں۔ تو وہ جو دارالمدینہ کا میوزیم ہے وہیں سے بہت سارے لوگوں نے آئیڈیاز لیے ہیں۔ میرا جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں بھی وہاں سے کوئی آئیڈیا لوں، اس پہ کچھ کام کروں، تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس کی آ رہی ہوں گی۔ بہرحال مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حجرات تعمیر کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں، یعنی جس زوجہ مطہرہ کی رخصتی ہو گئی تھی وہ صرف حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ نکاح تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہو گیا تھا لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال وہاں پر دو حجرات بنائے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی۔ مسجد نبوی سے متصل جو جنوب مشرق کی جانب دو حجرے بنائے گئے، اور اسی لائن میں، اسی سیدھ میں آپ یہ سمجھیں کہ پھر بعد میں حجرات بنائے جاتے رہے۔ جیسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بڑھتی رہیں وہاں حجرات کا اضافہ کیا جاتا رہا۔ مدینہ منورہ میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بڑے شاہکار قلعے موجود تھے اور وہ اپنے قلعوں پر بڑا فخر کرتے تھے، جنگوں میں وہاں پناہ لیتے تھے، پھر ان قلعوں کے بڑے فخریہ نام رکھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے قلعے کا نام تھا مزاحم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلعہ تھا، اس کا نام تھا فارع۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حجرے تھے وہ انتہائی سادہ، دیواریں گارے مٹی کی اور پتھروں کی، اور نہایت چھوٹا صحن اور چھوٹی دیواریں، اور اس کا جو رقبہ، اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں
صحیح سند کے ساتھ داؤد بن قیس سے یہ روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے حجروں کو کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا دیکھا، جن کے بیرونی حصے پر بالوں سے بنے ہوئے موٹے موٹے کپڑے چڑھے ہوئے تھے، کور کرنے کے لیے بالوں سے، جیسے جانوروں کے بال وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بنے ہوئے موٹے موٹے کپڑے تھے جو اس پہ چڑھے ہوئے تھے۔ اور میرا خیال یہ، وہ کہتے ہیں کہ حجرے کے دروازے سے گھر کے اندرونی دروازے تک اس کی چوڑائی تقریباً 6 یا 7 ہاتھ تھی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو صحن تھا وہ 6 یا 7 ہاتھ، ایک ہاتھ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا ہوتا ہے، 6 یا 7 ہاتھ اس کی مرکزی جو حجرے کا دروازہ ہوتا تھا اور اندر جو کمرے کا دروازہ ہوتا تھا اس میں تقریباً یہ 6 سے 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اور جو اندرونی کمرے تھے، جو حجرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں اندر بنا ہوتا تھا، اس کی لمبائی تقریباً 10 ہاتھ ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چارپائی وہاں موجود تھی، اس چارپائی کے اوپر یہ کھجور کی شاخوں وغیرہ سے جس کو بنا دیا جاتا ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چارپائی پر آرام فرماتے تھے۔ اور جو آپ کا تکیہ ہوتا تھا اس کے اندر بھی کھجور کے پتے وغیرہ بھر کر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ ہوتا تھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دروازے سے، گھر کے اندر کے دروازے تک 6 سے 7 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، جو اندرونی کمرے تھے اس کی لمبائی 10 ہاتھ کے قریب تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ کہ اس کی جو اونچائی تھی وہ 7 یا 8 ہاتھ کے درمیان تھی، جو اس کی اونچائی تھی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ مغرب کی سمت کھلتا تھا۔ الادب المفرد ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا جو دروازہ تھا وہ شام کی جہت میں تھا۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ جو دروازہ تھا وہ 2 پٹ والا تھا یا 1 پٹ والا، یعنی اس کے 2 حصے تھے، جیسے دروازہ ہوتا ہے نا، ایک یہ بند کیا ایک یہ بند کیا، یا ایک پورا دروازہ تھا، ایک پلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 1 پٹ والا، 1 پلے والا تھا، 2 پٹوں والا یا 2 پلوں والا دروازہ نہیں تھا۔ اور وہ عرعر یا ساگوان کی جو لکڑی تھی اس سے وہ دروازہ بنایا گیا تھا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حجرات تھے اس کی جو چھتیں تھیں وہ کھجور کی شاخوں اور تنوں سے بنائی گئی تھی، یعنی اس کے اوپر کھجور کی شاخیں، جیسے آج کل ٹیئر گارڈر ہوتے ہیں نا، تو اس زمانے میں آپ یہ سمجھیں جو گارڈر تھے وہ یہ کھجور کے تنے بس یہ گارڈر کا کام کرتے تھے، اور چھت کوئی بہت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے گھروں میں جاتا تھا تو چھت کو میرا ہاتھ لگ جاتا تھا، یعنی وہ اتنا قریب تھا کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے چھت کو ہاتھ لگاتا تھا تو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قد کافی لمبا تھا، اس لیے ان کا ہاتھ لگ جاتا تھا، لیکن وہ اتنا قریب بھی نہیں تھا کہ ایک عام آدمی کا ہاتھ اس کو لگ جائے۔ لیکن بہرحال کوئی بہت زیادہ اونچائی پر جو حجرات تھے اس کی چھت نہیں تھی، بہت ہی قریب، یعنی اس کی جو چھتیں تھیں بہت ہی قریب تھیں۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرات تھے کہ کیسے وہ بنائے گئے، کن چیزوں سے بنائے گئے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی، اس کی کچھ تصویریں ویڈیوز بھی انشاءاللہ امید ہے آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی، مزید بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ جو ہم ویلاگ بنائیں گے اس میں کچھ تفصیل سے انشاءاللہ چیزیں آ جائیں گی۔ مسجد نبوی کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ مسجد نبوی کے اندر جو پہلی توسیع تھی، جو پہلی ایکسپینشن تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی۔ غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر 7 ہجری میں جب محرم کے مہینے میں پہلی بار آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کی، چوڑائی میں 40 ہاتھ، یعنی جو اس کی چوڑائی میں 40 ہاتھ جو 20 میٹر بنتے ہیں، اور لمبائی میں 30 ہاتھ جو 15 میٹر بنتے ہیں، اس کا اضافہ کیا گیا، جس سے جو کل مسجد کا رقبہ تھا وہ 100 ہاتھ بائی 100 ہاتھ ہو گیا، یعنی آپ اس کو 50 میٹر بائی 50 میٹر کہہ سکتے ہیں، 50 میٹر بائی 50 میٹر مسجد کا رقبہ ہو گیا۔ اور یہ جو ایکسپینشن کی گئی تھی، جو قبلے کی سمت تھی اس کو اپنی جگہ پر ہی رکھا گیا، قبلے کی سمت میں کوئی ایکسپینشن نہیں کی گئی تھی، پیچھے کی جانب سے اور دائیں بائیں سے اس میں ایکسپینشن کی گئی تھی۔ مسجد کی جو بنیاد تھی وہ پتھروں پر رکھی گئی، وہی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی، جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں سے تیار کیے گئے، اور اس کی جو چھت کی بلندی تھی وہ تقریباً 7 ہاتھ تھی۔ اور یہ جو مسجد کی توسیع ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں خیبر سے واپسی پر، یہ جو زمین خرید کر دی تھی یہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر دی تھی،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان نے جب یہ زمین دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا۔ آج کے دور میں اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، آج بھی ظاہر ہم مسجد نبوی جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی مسجد نبوی کون سی تھی، تو آپ جب ریاض الجنہ میں جاتے ہیں نا، یا جو قدیم مسجد ہے، بہت سے لوگ مسجد نبوی جاتے ہیں ان کو قدیم مسجد اور جدید کا پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ جب مسجد نبوی کے گیٹ سے ایسے انٹر ہو نا کہ آپ کے سامنے روضہ اقدس ہو، تو روضہ اقدس کے ساتھ جو مسجد کا حصہ ہے نا وہ الگ سے ایک عمارت بنی ہوئی ہے، یہ قدیم مسجد کہلاتی ہے، جہاں بابو ابی بکر ہے، باب السلام ہے، باب السلام کے پیچھے بابو ابی بکر ہے، یہ قدیم مسجد ہے۔ اور اس کے پیچھے پھر باقی ساری ایکسپینشن ہے جو مختلف ادوار میں توسیع ہوتی رہی۔ اس قدیم مسجد کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو آگے چل کر جو ستون ہے، میں اس کی ویڈیو تصاویر بھی لگا دوں گا، اس پہ میرا ایک ویلاگ بھی موجود ہے، اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گا، آپ کو مسجد کے ستونوں کے اوپر ایک گرین کلر میں لکھا ہوا آئے گا، نظر آئے گا حد مسجد النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حد، حدود، وہ جو ستون ہے یہ وہ ایریا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی تھا۔ آپ ریاض الجنہ میں چلے جائیں تو ریاض الجنہ کے اندر جو ستون بنے ہوئے ہیں ان ستونوں کے اوپر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا حد مسجد النبی۔ اور اگر آپ روضہ اقدس کے پیچھے کی جانب میں آ جائیں، یہ تو میں سامنے سے بات کر رہا ہوں، یعنی اسی قدیم مسجد کے پیچھے جو ایک کھلا سا ایریا ہے جہاں بیٹھ کر روضہ اقدس کی بہت پیارا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت خوبصورت منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں، حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں نام لکھا ہوا ہے، اس ستون کے اوپر بھی جب آپ اوپر جا کر دیکھیں گے وہاں لکھا ہوگا حد مسجد النبی۔ وہاں سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرات تک یہ جو پورا ایریا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی تھا۔ اندر آئیں گے آپ کو کچھ ستونوں کے اوپر نا یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ھذا حد مسجد النبی، حد مسجد النبی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہاں ان ستونوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تھی۔ یہاں سے آپ آگے جائیں گے تو یہ پھر آگے ریاض الجنہ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مسجد نبوی جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ریاض الجنہ میں جانے کی تو الحمدللہ سب کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو مسجد ہے ہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو محراب تھا وہ وہی ہے جہاں آج کل جو نمازیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو محراب عثمانی تھا جو آگے کی جانب جہاں آج بھی نمازیں نہیں ہو رہی، باب السلام سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں نا، اور انٹر ہونے کے بعد آگے چل کر ہمارے سامنے ایک محراب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جیسے جگہ بنی ہوئی ہے، یہ محراب عثمانی کہلاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب توسیع ہوئی تو یہاں نماز ہوتی تھی، اب جو نماز ہو رہی ہے وہ پیچھے کی جانب ہو رہی ہے۔ تو یہ جو محراب ہے یہ وہی محراب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں محراب تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے تھے وہاں ایک ستون بنا دیا گیا تھا تاکہ یہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے، کوئی بے ادبی وغیرہ نہ ہو۔ بہرحال یہ جو مسجد قدیم ہے، جب آپ مسجد نبوی جائیں، حرمین شریفین جائیں، تو مسجد قدیم جو ہے اس کا پتہ بھی لگائیں، کوشش کریں زیادہ وقت انہی جگہوں پر گزاریں، اور ریاض الجنہ سے متصل جو جگہیں وہ آپ کو مسجد حد مسجد النبی نظر آ جائے گا، وہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ قدیم مسجد کا تعارف میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ مسجد نبوی قدیم جو ہے تو یہ 3 دروازے ہیں، اس کے مشرقی جانب، مغربی جانب، یعنی قدیم مسجد کے مغربی جانب یہ 3 دروازے ہیں۔ یہ ایک باب السلام ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسرا جو دروازہ ہے یہ باب ابو بکر صدیق ہے، باب الصدیق کہلاتا ہے۔ اور تیسرا جو دروازہ ہے وہ باب الرحمہ کہلاتا ہے، جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ بورڈ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ باب الرحمہ ہے، باب الصدیق۔ یہ باب الصدیق کے 3 حصے ہیں، یہ دروازے 3 ہیں لیکن ایک ہی باب کہلاتا ہے، ایک ہی دروازہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے جتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں اس میں بہت اہم میسیجز اور پیغام ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ان کو مس نہیں کریں گے۔ اگلے سبق میں آپ کے سامنے بہت تفصیل سے رکھوں گا کہ ان سارے واقعات میں ہمارے لیے میسیج اور پیغام کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے کوشش کی ہے کہ واقعات پر ہم فوکس کریں، اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کے اسباق اور دروس اور عبر اور پیغامات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔
آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے یہ سبق یقیناً توجہ سے سنا ہوگا، تو ان سوالات کے جوابات آپ نے ضرور دینے ہیں. کمنٹ میں ضرور جواب بھی دیجیے گا. سبق کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور کمنٹ میں دیا کریں کہ آپ کو سبق کیسا لگا، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، سیرت کورس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے، ضرور کمنٹ کیا کریں، اور لوگوں کو بھی اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے. تو آج کے سبق سے متعلق سوالات. پہلا سوال، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو لانے کے لیے کن دو صحابہ کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما، حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ عنہما. مسجد نبوی کی زمین کن دو لڑکوں کی تھی؟ سہل اور سہیل، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، اسعد بن زرارہ اور اسید بن حزیر. مسجد نبوی کی قیمت کس صحابی نے ادا کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی کی زمین کی کتنی قیمت ادا کی گئی؟ 20 دینار، 10 دینار، 50 دینار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ کس صحابی نے خریدی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی کی چھت کیسی تھی؟ پکی تھی، کھجور کے تنوں اور شاخوں سے بنائی گئی تھی. مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس یا بیت اللہ خانہ کعبہ؟ بیت المقدس مسجد نبوی کی کس سمت میں ہے؟ شمال میں، جنوب میں، مشرق میں؟ مسجد نبوی کے کتنے دروازے بنائے گئے تھے؟ 2، 3، 4. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد نبوی کی لمبائی 70 گز اور چوڑائی 60 گز تھی؟ جی ہاں، جی نہیں. اس صحابی کا نام بتائیے جو گارا بنانے میں ماہر تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ. وہ کون سے صحابی تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بھی ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.